اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال الحسین علیہ السلام اما بعد انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر، اچھا اور وفادار کسی کے صحابی کو نہیں پایا۔ اور یہ پروگرام کربلا کے چمکتے ستارے کے تحت آج میں جناب سعید ابن عبداللہ حنفی کی شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ ان کے بارے میں یقیناً سنا ہوگا، مجلسوں میں، مصائب میں کہیں نہ کہیں تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ بھی کربلا کی جلیل القدر اور معتبر شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں۔ آپ کی شخصیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت حجت زیارت ناہیہ میں آپ کے لیے سلام بھیجتے ہیں، السلام علی سعید ابن عبداللہ حنفی، یعنی تمام خصوصیات ایک جانب اور یہ سلام ایک امتیاز اپنی جانب ہے کہ اگر وقت کا امام، بلکہ یوں کہوں امام حسین کی رضامندی اور امام زمانہ کا سلام، یہ آپ کے امتیاز، آپ کی شخصیت کو دوبالا کرتے ہیں۔ آپ کوفے کی مشہور معتبر بزرگ شخصیتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے کمالات ہیں، بہت سی شخصی خوبی ہے کہ جن کا تذکرہ تاریخ اور مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں آپ کو اختصاراً مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ معاویہ کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ مدینے کوفے والوں کو اس کی خبر ملی کہ امام حسین یعنی فرزند رسول نے مدینہ چھوڑا ہے یا مدینہ چھوڑنے کا قصد کر رہے ہیں۔ یزید کی بیعت کا انکار کر چکے اور مدینہ چھوڑنے کا قصد کر رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں۔ مختلف خطوط امام حسین علیہ السلام کے نام کوفے سے گئے، کئی خطوط۔ ایک جناب سلیمان ابن سرد خزائی کہ یہاں بزرگ لوگ جمع ہوئے، جس میں جناب حبیب وغیرہ وغیرہ جمع ہوئے، وہاں سے ایک خط گیا، ایک خط اور گیا، تیسرا خط دوسرا خط قیس ابن مساہر لے کر گئے، اور تیسرا خط جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہے، اسے سعید ابن عبداللہ حنفی لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ یعنی بالترتیب پہلا خط جو لوگ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں تھے وہ خط، دوسرا خط پہنچا، پھر دوسرا خط قیس ابن مسحر سیداوی یہ لے کے پہنچے، اور تیسرا خط سعید ابن عبداللہ حنفی لے کر پہنچے ہیں۔ یعنی تین مسلسل بالترتیب امام کی خدمت میں خط پہنچے تھا۔ امام علیہ السلام خط کا جواب دے کر جناب سعید کو رخصت کرتے ہیں، سعید ابن عبداللہ کو رخصت کرتے ہیں، اور اسی خط کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف اپنا سفیر بنا کے روانہ کرتے ہیں۔ ادھر جناب سعید ابن عبداللہ حنفی مولا کا جواب لے کر کوفے کے ان لوگوں کے نام پہنچتے ہیں جن لوگوں نے خط لکھا ہوتا ہے، ادھر جناب مسلم بھی پیچھے پیچھے کوفہ آتے ہیں۔ جیسے جناب مسلم کوفہ تشریف لاتے ہیں، عابد ابن ابی شبیب شاکری جناب مسلم کی حمایت میں ایک طولانی خطبہ دیتے ہیں، حمایتی خطبہ دیتے ہیں، جذباتی جوشیلا خطبہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو جناب مسلم نے عقیل کی بیعت پر آمادہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے بیان، ان کا خط شاکری کا بیان، عابد شاکری کا بیان ختم ہوتا ہے، جناب حبیب نے مظاہر کھڑے ہوتے ہیں، عابد شاکری کی بات کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ آپ نے فرمایا حق ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم بھی آپ کا
اس کی حمایت کرتے ہیں اور وہ وعدہ کرتے ہیں نبھانے۔ جب جناب حبیب نے مظاہر اسدی گفتگو ختم کر کے بیٹھتے ہیں تو جناب سعید ابن عبداللہ اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ بھی جناب عابد شاکری جناب حبیب نے مظاہر اسدی کی تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اور یاد دہانی کراتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا سچ کہا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی اپنی جان و مال سے اے سفیر حسین جناب مسلم آپ کی حمایت کا وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں ہے۔ جناب مسلم آتے ہیں، لوگ بیعت کرنے لگتے ہیں، حالات سازگار ہونے لگتے ہیں، رفتہ رفتہ کافی لوگ جناب مسلم نے عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں۔ پھر جناب مسلم نے عقیل امام حسین کو کوفے کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک خط لکھتے ہیں اور اس خط کو جناب سعید ابن عبداللہ حنفی کے ہاتھوں سے امام حسین کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ جناب سعید یہ خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی جناب مسلم ابن عقیل کا خط لے کر جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خط کو دیکھتے ہیں اور سارے حالات کوفے کے دریافت کرتے ہیں اور یہیں سے جناب سعید ابن عبداللہ حنفی امام حسین کے ساتھ ساتھ منزل بمنزل گام بگام ہر قدم بقدم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کربلا پہنچتے ہیں۔ کربلا پہنچتے ہیں اور سارا واقعہ آپ کی ہوتا ہے۔ شب عاشور آ جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام پھر وہی جملہ جو میں نے سرنامے کلام قرار دیا تھا، ابتدا میں جس کلمے کی تلاوت کی تھی کہ امام فرماتے ہیں اما بعد انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر وفادار خیر صحابی کسی کے صحابی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ لشکر ابن سعد میرے جان کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، میرے خون کا پیاسا ہے، یہ مجھے پا جائیں گے، کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے، لہذا میں تم سے کہتا ہوں تم لوگ چلے جاؤ، میں تم سے اپنی بیعت ہٹائی لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ چنانچہ امام حسین نے جنت کی بشارت بھی دے دی، اب چلے جاؤ۔ پھر کوئی نہیں جاتا، رات چراغ بجھا دیتے، سارا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں مسلسل سارا واقعہ۔ امام حسین علیہ السلام چراغ بھی بجھا دیتے، اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اکیلے جانے میں شرم آ رہی ہے تو میرے کنبے میرے خاندان کے فرد کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ۔ بیعت ہٹ گئی، جنت کی بشارت مل گئی، چراغ خاموش کر دیا گیا۔ اکیلے جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو ہمارے ساتھیوں میں سے یعنی ہمارے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑیں اور چلے جائیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کوئی نعمت نہیں ہوگی، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، میں سند دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، لیکن ہاں بالترتیب پہلے جناب مسلم نے اور سجا اٹھے اپنی جگہ سے اور انہوں نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اپنی جانب سے اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے، اور سعید ابن عبداللہ اس کے بعد سعید ابن عبداللہ حنفی اٹھے اپنے مقام سے، اپنی وفاداری اور اپنے ساتھیوں کی وفاداری کا اعلان کیا۔ اے فرزند رسول، تاریخ نے جملہ لکھا ہے وقت اذن لہو فی الانصراف، کہ جس وقت مولا نے کہا، کس سے کہا؟ سعید سے، چلے جاؤ۔ اے سعید نام لے لے کے بھی بعض مقامات میں اے فلاں تم چلے جاؤ، اے فلاں چلے جاؤ۔ فلاں یہ نہ سوچے کہ مطلب مولا کا عمومی بیان تھا، کس سے کہہ رہے نہیں معلوم، نہیں، امام نے بعض اوقات نام لے لے کے کہا فلانے 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 فلانے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم لوگ جا سکتے ہو۔ لہذا قد اذن لہ فی الانصراف، امام نے جب جانے کے لیے کہا تو جناب سعید کھڑے ہو گئے، قال لا واللہ، خدا کی قسم مولا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لا نخلیک حتی یعلم اللہ قد حفظنا غیبت رسول اللہ فیکا۔ اے فرزند رسول یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، یہاں تک کہ خدا جان لے کہ ہم نے رسول کے بعد، رسول اللہ کے بعد ہم نے خاندان رسالت سے وفاداری کی، ان کی نصرت کی اور ان کے ساتھ رہے،
اس کے بعد فرماتے ہیں لو عالم، مولا یہ ایک زندگی کیا، مولا یہ ایک زندگی کیا، لو عالم انی اقتلو، اگر میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے جلا دیا جائے، میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، اور یہ کام ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی کیا جائے، تب بھی ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو یہ جذبہ، وفاداری، شجاعت اور محبت امام حسین کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یعنی آنے والے آپ اندازہ لگائیں، امام حسین علیہ السلام نے بیعت ہٹا لی، یعنی اب مجبور نہیں ہے کہ بیعت کی وجہ سے آئے کہ بیعت کی تھی، امام نے بیعت ہٹا لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جنت کا وعدہ کر لیا، یہ بھی نہیں کہ چلے جائیں گے تو جنت نہیں ملے گی، جنت کا بھی وعدہ کر لیا امام حسین نے۔ امام حسین نے چراغ بجھا دیا، امام حسین نے کہا گھبرانا نہیں، ندامت روز محشر نانا سے میں کہہ دوں گا کہ میں نے ان کو بھیجا تھا، چلے جاؤ۔ یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی انصاری امام حسین نہیں کہ جاتے نہیں ہیں، بلکہ کھڑے ہوتے کہ ممکن ہی نہیں ہے، مولا ما فارقت کا، ہم کبھی آپ کو تنہا چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اس طرح کی موت، یعنی انسان کو قتل کیا جائے، زندہ کیا جائے، جلا دیا جائے، اس کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اس کے بعد پھر اسی طرح 70 مرتبہ کیا جائے، اتنی اذیت کی موت دی جائے، 70 مرتبہ بھی یہ کام کیا جائے، اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے کیا امام اس کا آپ چھوڑو گے، امام حسین کے ساتھ رہو گے، تو ہم یہی کہیں گے ہم فرزند رسول کے ساتھ تھے، رہیں گے۔ تو یہ جذبہ تھا، اور اس کے بعد یہی جذبہ تھا کہ جب روزے جب امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد جب آزما لیا، جب روزے عاشورہ نمودار ہوئی، روزے عاشورہ نمودار ہوئی، پھر وہ نماز کا واقعہ، نماز ظہر کا واقعہ کہ ابو سمامہ سیداوی نے سائدی فرماتے ہیں مولا آخری نماز میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اقتدار و امامت میں پڑھ لیں، تو امام ان کو دعا دیتے پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن اجازت نہیں دیتا ہے، نہیں چاہتا کہ نماز ہو جائے، چنانچہ ادھر سے تیر بارانی شروع ہو جاتی ہے، تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 2 جاباز سپاہی زہیر و سعید کھڑے ہوتے ہیں کہ مولا نماز پڑھیے، ہم آگے کھڑے ہیں۔ تو جو 2 سپاہی ہیں ان میں سے ایک یہی سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں، دوسرے زہیر قین ہیں۔ بہرحال آپ کھڑے ہیں، لیکن آپ جذبہ دیکھیں، تیر سامنے سے آ رہا ہے، یا آپ پورا منظر اپنے ذہن میں بنائیں، امام حسین علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے پیچھے انصار ہیں، آگے یہ 2 سپاہی کھڑے ہیں، ان کی ساری کوششیں تیر نہ امام حسین کو لگے نہ انصار امام حسین کو لگے۔ تیر کا انتظار نہیں کرے تیر آئے ہمارے سینے میں لگے، کیونکہ دشمن پیچھے مارنا چاہ رہا ہے، ان کو نہیں مارنا چاہ رہا ہے۔ دشمن کی یہ کہ کسی طرح یہ جماعت نہ ہونے پائے، یہ نماز نہ ہونے پائے، لہذا ان کی کوشش ہے کہ پیچھے والوں کی طرف تیر لگے، اور یہ 2 جو کھڑے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ تیر ہمارے جسم پہ لگے لیکن پیچھے نہ جائے، لہذا بڑھ بڑھ کے تیر کو سینے پہ لیتے جاتے ہیں اور یہ جملہ فرماتے جاتے ہیں اللہم، جناب سعید ابن عبداللہ، جملہ دیکھیں کس معرفت کا جملہ ہے، اللہم الانہم لانا عاد و سمود، پروردگار جس طرح سے تو نے قوم سمود، قوم عاد پہ لعنت کی ہے، اسی طرح ان پر بھی لعنت کرنا۔ اللہم، اس کے بعد اللہم یعنی تیر لگ رہی ہے، تیر سینے پہ پیوست ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، یہ لعنت کرتے جاتے ہیں دشمنان امام حسین پر، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم ابلغ نبی کا منی سلام، پروردگار آئے میرے اللہ میرا سلام اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابلغ من علم الجراح، اور اے خدا میری اس زخم کی تکلیف کو، ایک ایک زخم کی تکلیف کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر، کیونکہ فَإِنِّي أَرَدْتُ بِذَلِكَ، میں ان زخموں کے ذریعے سے، اس تکلیف کے ذریعے سے نصرت ذریت نبی کا،
تیرے نبی کی ذریت کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، میری اس نصرت، میرے اس جذبے کو، میرے اس زخم کو، میری اس تکلیف کو، میری اس اذیت کو اپنے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے رہو۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یہ سلام بھی بھیج رہے ہیں اور یہ پیغام، اپنے درد کا پیغام بھی بھیج رہے ہیں، تو نبی نے یقیناً سلام کا جواب بھی دیا ہوگا۔ اے میرے حسین کے ناصر، تم پر بھی میرا سلام ہو، تمہارا گویا ہر درد تمہارے جسم پہ نہیں آ رہا ہے، یہ زخم صرف تمہارے جسم پر نہیں، گویا ہمارے جسم پر بھی پیوست ہو رہا ہے۔ چنانچہ نماز مکمل ہوئی۔ نماز مکمل ہوتی ہے، ادھر امام حسین علیہ السلام سلام آخر بھیجتے، نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد اگر ہم اور آپ ہوتے تو اپنے میں کتنا پراؤڈ کرتے، کتنا گھمنڈ کرتے، کتنا غرور کرتے کہ ہماری وجہ سے امام کی نماز مکمل ہوئی۔ لیکن جیسے ہی امام نے نماز بھیجا، جناب سعید گرے ہیں، جناب سعید کا سر امام حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا، تو جناب سعید نے کوئی اور سوال نہیں کیا، مولا مجھے جنت ملی کہ نہیں، کچھ نہیں، بس ایک سوال کیا، اب صحیح تو عہدی، اے فرزند رسول، کیا میں نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے وہ پورا ہو سکا کہ نہیں؟ یعنی اتنی قربانی، اتنی اذیت، اتنی نصرت، اتنے جذبے کے بعد، اس طرح کی اذیت کی شہادت کے بعد یہ جملہ فرما رہے ہیں، اے مولا، کیا میری یہ وفا، کیا میں نے وفاداری جو وفا کی تھی، جو عہد کیا تھا، جو وعدہ، اس کو پورا کیا کہ نہیں؟ تو مجھے کہنے کی اجازت ہے، جناب سعید ہم کو ایک سیکھ دے رہے ہیں کہ جب بھی مجلس حسین کرنا، فرش ازاں بچھانا، اہتمام کرنا، کسی طرح کی بھی خدمت کرنا، دین کی خدمت، اسلام کی خدمت، عزاداری کی خدمت، امام حسین کی کسی طرح کی بھی خدمت کرنا، تو غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، پراؤڈ نہیں کرنا، بلکہ بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا، پروردگار اگر تو نے اس کام کی توفیق دی ہے تو اس کام کو اپنی بارگاہ میں بشکل حسن قبول فرما۔ اور یہی درس جناب سعید نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں تمام عزاداران امام حسین کو اور تمام افراد حسینی کو دیا ہے کہ جب بھی بارگاہ خدا میں کوئی ہدیہ پیش کریں تو اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔